السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبان المعظم کی مقدس رات، شب برات کی رات، جو کہ نجات والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، گناہوں کے کفارہ کے لیے یہ رات ہے۔ اس رات میں جتنا ہو سکے اپنے رب کو منائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر کے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ اس کے رسول کو یہ منانے کی رات ہے، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کو یہ راضی کرنے کی رات ہے۔ اور یاد رکھیے سیدنا حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدنی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب شبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس رات سے لے کر دوبارہ اس رات کے آنے تک تمام لوگوں کے نام لکھ کر ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جناب اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، اس کے حوالے تمام کی تمام لسٹیں بنا کر اس کے حوالے کر دی جاتی ہیں کہ اس پورے سال میں کس کس بندے کو زندگی ملنی ہے اور کون کون بندہ اس دنیا فانی کو الوداع کر دے گا، کون خوش نصیب بندہ اس پورے سال میں خوشی سے رہے گا، کس کو غم ملے گا، کون سی آفتیں آئیں گی، کون سی مصیبتیں آئیں گی، حتیٰ کہ مردوں اور زندوں کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے روزی کمانے کے اندر کھیتی باڑی کر رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، لیکن میرے رب نے اس کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کے صف میں لکھ دیا ہے۔ اور انسان کی حال یہ ہے کہ انسان نکاح کر رہا ہے، خوشیوں کی محفلیں سجا رہا ہے، لیکن میرے رب نے اس رات کے اندر اس کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کے صف میں لکھ دیا ہے۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان اپنا مکان بنا رہا ہے، اولاد کے آرام کے لیے سکون کے لیے مکان بنا رہا ہے، اس کی خوشی غمی کے لیے مکان تیار کر رہا ہے، عمارتیں بنا رہا ہے، لیکن میرے رب نے اس رات کے اندر اس کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کے صف میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ فیصلے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ جتنا ہو سکے اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، جتنا ہو سکے اس رات میں توبہ استغفار کیا جائے، جتنا ہو سکے اس رات میں اللہ اس کے رسول کو راضی کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ میرے رب راضی کیسے ہوگا کہ انسان اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تب بھی نرم ہو جاتی ہے، وہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، میرے بندے نے مجھ سے التجا کی ہے، میرے بندے نے مجھ سے درخواست کی ہے، کیوں نہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کیوں نہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں، کیوں نہ میں اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بناؤں۔ تو اس لیے آج کی رات شب برات کی رات ہے، مقدس رات ہے، مبارک رات ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اس رات کو گزارا جائے، لیکن میں آپ سے اتنی بات ضرور کرتا ہوں، اگر اس رات میں تسبیح کی نماز کا اہتمام کیا جائے، حالات کے پیش نظر کیونکہ مسجد کے اندر تسبیح کی نماز نہیں ہو سکتی، پچھلے سال کی طرح جس طرح اس سے پہلے روٹین ہے، تقریباً ہر مسجد کے اندر کثیر تعداد میں لوگ نوجوان بزرگ بڑی محبت سے اکٹھے ہو کر ایک امام صاحب کے پیچھے تسبیح کی نماز ادا کرتے تھے۔ آج وہ حالات نہیں رہے، کرونا وائرس کی وجہ سے، اس وبا اور مصیبت کی وجہ سے، اس آفت کی وجہ سے آج مسجد ویران ہیں، آج نمازی بکھرے ہوئے ہیں، آج نمازی منتشر ہو گئے، لیکن اپنے گھروں کے اندر اس عبادت کو جاری کیا جائے، اپنے گھروں کی رونقیں، اپنے گھروں کی رحمتیں اس نماز سے کی جائیں، گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو، گھروں کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے اور گناہوں کی توبہ کی جائے اور تسبیح کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھا دوں، ایک رکعت اگر آپ کو سمجھ آ جائے تسبیح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔
تسبیح کی نماز کی نیت یہ ہوتی ہے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ تسبیح اگر آپ عشاء کے رات 12 بجے سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں وقت نماز عشاء۔ اگر آپ کو آخری وقت میں تہجد کے وقت میں اس نماز کو پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بہترین نعمت ہے کہ آپ تہجد کے وقت میں اس نماز کو پڑھیں، اس 4 نفل کی نماز کو ادا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں، پھر اس کی رحمتیں دیکھیں۔ تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 15 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے 14 بار۔ جب آپ پڑھیں گے آخری بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کوئی سورت ملا لیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے اسی کلمے کو پھر 10 بار پڑھنا ہے، پھر آپ رکوع کریں۔ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنے کے بعد آپ بلند آواز سے، اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو بلند آواز میں، اکیلے ہیں تو دل کے اندر اس کلمے کو پھر 10 بار پڑھیں۔ اور پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں، پھر آپ اسی کلمے کو 10 بار پھر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 10ویں بار پڑھ کر آپ نے پہلا سجدہ کرنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اپنے رب کی تسبیح کو بلند کرنا ہے، اپنے رب کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ اور کرنے کے بعد اپنی اسی کلمے کو پھر 10 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اسی کلمے کو آپ نے پھر 10 بار پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد آپ پھر سجدہ نمبر 2 کریں، 2 سجدے میں جانے کے بعد آپ نے پھر اس کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آخری بار ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے 4 رکعتوں میں 300 بار یہ کلمات کو دہرانا ہے، اور یہ عبادت کی رات ہے، اپنے رب کی ذکر کی رات ہے۔ اگر آپ اسی کلمے پر غور کریں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر میرا رب عبادت کے لائق بھی ہے، سب سے بڑا بھی ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمت نہیں، کوئی توفیق نہیں مگر میرے رب کی طاقت بھی ہے، میرے رب کے ساتھ طاقت بھی ہے، توفیق بھی ہے، جو سب سے بڑا بھی ہے، سب سے عظیم تر بھی ہے۔ تو آج کی رات میں کوشش کریں اس عبادت کا اہتمام کریں، آج کی رات میں کوشش کریں اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے اس رات کو گزار دیں۔ اس لیے کرونا وائرس کی وجہ سے پوری کائنات میرے آقا کا ہر امتی پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، اس رات کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ہم سے آفتوں کو دور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس مصیبت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ ضرور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، خود بھی عمل کریں۔ اللہ رب کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔